غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن كل مسكر حرام على كل مؤمن حرام او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج کی اس دنیا کو، ترقی یافتہ دنیا کو اور مہذب دنیا کو بہت سے خطرناک مسائل درپیش ہے، اور آج کی حکومتوں کو، ریاستوں کو بہت سارے خوف اور ڈر ستا رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف معیشت کا اور بھوک کا ڈر ہے، کچھ لوگ ان کو بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کیسے ٹھیک ہوگی۔ ایک ڈر دنیا میں اور خطرہ ایٹم بم کا بھی ہے، نیوکلر بموں کا بھی ہے، کہ اگر دنیا میں جنگ ہونے لگی تو دنیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے ممالک کے پاس بہت سارے خطرناک ہتھیار اور اسلحہ موجود ہے، وہ جو دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ کہیں پر خطرہ اپنے ملک کے لا اور قانون کو لے کر ہے کہ کیسے ہمارے ملک کا قانون مضبوط ہو، یہاں کا نظام اور سسٹم رشوت سے، دھوکے سے، فریب سے کس طرح پاک ہو۔ لیکن محترم سامعین، ان سب میں سب سے بڑا مسئلہ دنیا کے سامنے آج کا نشے کا ہے، منشیات کا ہے، افیم اور چرس کا ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک اس سے ڈرے ہوئے ہیں کہ لوگوں میں اور خصوصاً نوجوانوں میں جو نشے کی لت پڑ رہی ہے، شراب کی لت پڑ رہی ہے، کیسے اپنے ملک کو اس بیماری سے پاک صاف کیا جائے۔ ہر روز چرسیوں کی، افیم کھانے والوں کی، شراب پینے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر ملک میں چھوٹی چھوٹی عمر کے مرد بھی اور عورتیں بھی نشے میں لگی ہوئی ہے۔ بلکہ آج کے جو ترقی یافتہ ممالک ہے، جیسے یو ایس ہے اور یو کے ہے اور دوسرے ممالک ہے، یہاں تو چرسیوں کی اور نشیڑیوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، بعض رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اگر ساری دنیا کے نشیڑیوں کو، نشہ کرنے والوں کو، افیم پینے والوں کو اکٹھا کیا جائے تو ساری دنیا کے نشہ کرنے والے ایک طرف اور یو ایس اے کے نشہ کرنے والے چرسی ایک طرف، ان کی اتنی بڑی تعداد ہے۔ دنیا پریشان ہے، خاص طور سے ترقی یافتہ ممالک۔ چھوٹی چھوٹی عمر کے 12 سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں نشہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، افیم کھا رہے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ اچھا، اس لیے نہیں کہ بھئی ان پر قانونی طور پر قدغن لگایا جا سکتا ہو یا ان قانون وہاں کا اس سے مختلف ہو، نہیں، حکومت بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہر ملک میں آزادی ہونی چاہیے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، ہر ملک کے ہر فرد کو آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن ان کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ یہ انسان کے لیے اور خاندانوں کو برباد کرنے کے لیے کتنی بڑی اور مہلک اور خطرناک چیز ہے۔ نشہ کرنے سے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، نشہ کرنے سے انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نشہ کرنے سے، افیم پینے سے اور شراب پینے سے تو آدمی کے اندر انرجی اور طاقت آتی ہے۔ وہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پینے سے طاقت آتی ہے۔ کیا کسی ڈاکٹر نے کہا؟ کسی نشے کے ماہرین نے کہا؟
ماہر نفسیات نے کہا, کسی ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہے, سارے ڈاکٹر اس بات کو کہتے ہیں کہ نشہ کرنا انسان کے لیے خطرناک ہے, نشہ کرنے سے انسان کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک آج کل اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی وہاں قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہوا, حالانکہ میرا فٹ بال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ میں دیکھتا ہوں نہ کبھی دیکھا ہے, لیکن جو باتیں خبروں میں آ رہی تھی, قطر نے ایک مسلم ملک ہونے کی وجہ سے اسلام پر پابندی لگائی کہ یہاں جو ناظرین اور مہمان آئیں گے وہ شراب نہیں پی سکتے. تو مغربی میڈیا نے ان پر اعتراض جتایا کہ بھائی انسان کو آزاد ہونا چاہیے, شراب پینے کی اجازت ہونی چاہیے. قطر کی مخالفت کی, بھائی اس میں تو قطر کی موافقت ہونی چاہیے تھی, اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا, اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے تھا. وہ تو ایک ایسی چیز پر پابندی لگا رہا ہے جو انسان کے لیے خطرناک ہے. یورپ کے سائنسداں اور ڈاکٹرز اس بات کو کہتے ہیں کہ نشہ انسان کے لیے خطرہ ہے, تو اس کی حمایت کرنے کے بجائے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. اسی لیے چونکہ یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ تھا, اسلام نے مکمل طور پر اس کے پینے پر قدغن لگایا اور ممانعت کر دی کہ اس کا پینا حرام ہے. جتنی بھی نشے والی چیزیں ہیں, نشے والے پروڈکٹ ہے, کسی بھی کمپنی کا ہو, کسی بھی نام سے ہو, ہر نشے والی چیز کو اسلام نے حرام کیا ہے. اسلام آنے سے پہلے عرب کے لوگ بھی بڑے شان و شوکت کے ساتھ اور مزے کے ساتھ شراب پیا کرتے تھے, اور شراب پینے کی ان کو اتنی زیادہ لت تھی اور اتنا زیادہ شوق تھا کہ اگر وہ کسی محفل میں کسی کام کے لیے قسم اٹھاتے تو وہ شراب کی قسم اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تک میں یہ کام نہ کر لوں خدا کی قسم شراب نہیں پیوں گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, لوگوں پر شفقت کرنے کے لیے, برے کاموں سے روکنے کے لیے, جو انسانی صحت کے لیے, انسانی جسم کے لیے, انسانی روح کے لیے نقصان دہ ہے. ان ساری چیزوں پر بین لگانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. تو آپ نے آ کر دنیا کو اور عرب کے لوگوں کو شراب سے منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا, بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. اور کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ شراب تمہارے لیے نقصان دہ ہے, اس سے دور ہی رہو. چونکہ صحابہ کرام کی تربیت ہو گئی تھی, وہ صحیح راستہ جان چکے تھے, اللہ کو پہچان چکے تھے, جنت کا شوق ان کے دلوں میں تھا, جہنم کا خوف ان کے دلوں میں تھا, تو انہوں نے فوراً شراب سے علیحدگی اختیار کر لی, اس کو ہاتھ نہیں لگایا, بالکل الگ ہو گئے. بلکہ ایسا بھی ہوا کہ جب اللہ نے شراب سے روکنے کا حکم دیا تو سارے صحابہ کو اور مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا کہ بھئی شراب حرام ہو گئی ہے. تو کہیں پر محفلیں چل رہی ہے, مجلس لگی ہوئی ہے, لوگوں نے شراب پینے کی تیاری کر لی, ہاتھ میں جام بھی اٹھا لیا, اور شراب پینے کے لیے وہ منہ تک کٹورا بھی لے گئے, برتن لے گئے. ایک مسلمان آ گئے اور انہوں نے محفل میں آ کر اعلان کیا کہ اب شراب پینا حرام ہو گیا, اور یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. تو صحابہ کرام نے, ان لوگوں نے, ان مسلمان نے جو اپنے منہ کے ہونٹ تک شراب کا پیالہ لے گئے تھے, جب یہ سنا کہ اللہ نے اس کے پینے سے منع کر دیا, وہیں کے وہیں ہاتھ اس کھینچ لیا اور شراب کو نیچے گرا دیا. خود اللہ نے کہا کہ یہ نقصان دہ ہے. انسانوں کو بنانے والا, انسان کی تخلیق کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ شراب تمہارے لیے نقصان دہ ہے. کیا ہم
اللہ سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا نقصان دہ ہے، کیا فائدہ مند ہے۔ وہ ایک صحابی حضرت سوید بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے حضور سے شراب پینے کی اجازت مانگی، تو حضور نے منع فرما دیا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں اس کو علاج کے طور پر اور دوا کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کے پینے کی اجازت دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا داء ولیست بدواء، کہ شراب کوئی دوا نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، یہ تو ایک بیماری ہے۔ تو شراب چونکہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ تھی، اس لیے شریعت نے، اسلام نے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اس کا پینا حرام کر دیا۔ بھئی اسلام روکتا ہے ہر ایسی چیز سے جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہو۔ آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں، سائنسدانوں سے پوچھیں، ماہرین سے پوچھیں کہ شراب انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ فائدہ مند ہے۔ شراب پینے سے قبض ہوتا ہے، شراب پینے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، شراب پینے سے پھیپھڑوں کا اور زبان کا کینسر ہو سکتا ہے، شراب پینے سے آنتوں کا کینسر ہو سکتا ہے۔ اور آج تو آپ گوگل پر سرچ کر لے، ڈاکٹروں کے اقوال کو دیکھ لے، گردے خراب ہو جاتے ہیں نشہ کرنے سے، انسان کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے۔ جو اتنی نقصان دہ چیز ہوگی، بھلا اس کو اسلام نہیں روکے گا؟ اسلام تو ہے ہی اتنا خوبصورت مذہب، وہ ساری غلط چیزوں سے انسانوں کو روکتا ہے۔ سکندر اعظم بادشاہ گزرا ہے جس نے پوری دنیا کو فتح کیا، جس نے پوری دنیا کو فتح کیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کا انتقال صرف 35 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ بھری نوجوانی کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں سکندر اعظم دنیا سے چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شراب پینے کا عادی تھا، شراب کی اس کو لت لگی ہوئی تھی۔ محمد شاہ رنگیلے کا مقابلہ ہوا نادر شاہ سے، لیکن محمد شاہ رنگیلے کو شکست ہوئی، ہار گیا جنگ میں نادر شاہ سے، اور نادر شاہ انڈیا سے کوہ نور لے گیا، یہاں کے جواہرات لے گیا، یہاں کا خزانہ لوٹ کر نادر شاہ لے گیا محمد شاہ رنگیلے کو شکست دے کر۔ جانتے ہو محمد شاہ رنگیلے کو شکست کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ نشہ کرنے کا عادی تھا، شراب پینے کی اور نشہ کرنے کی اس کو لت لگی ہوئی تھی۔ اور بابر کا بیٹا ہمایوں، جس کا مقبرہ دہلی میں ہے، اس کو بھی شیر شاہ سوری سے شکست ہوئی، کیونکہ ہمایوں کو نشہ کرنے کی لت تھی۔ بڑی بڑی حکومتوں کو نشے نے ختم کر دیا ہے۔ بہت سارے ممالک، بہت ساری کنٹریز صرف نشے کی وجہ سے لٹ گئی ہے۔ ہر تخت و تاج نشے کے پیالے میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا۔ دنیا اجڑ گئی، خاندان برباد ہو گئے نشے کی وجہ سے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نشہ کرنے سے انرجی آتی ہے۔ نشہ کرنے سے کوئی انرجی نہیں آتی، یہ انرجی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کسی گھوڑے کو ڈنڈا مارو، چابک مارو، تو چابک کی چوٹ سے وہ تیز چلنے لگے گا۔ بھلا کون بے وقوف کہے گا کہ گھوڑے کے اندر، اس جانور کے اندر انرجی آ گئی ہے؟ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں آئی ہے، وہ تو عارضی طور پر ڈنڈے کے ڈر سے بھاگ رہا ہے، اس کی چوٹ سے بھاگ رہا ہے۔ خاندانوں کی بربادی شراب خانوں میں، بوتلوں میں پیک کر کے دی جاتی ہے۔ شراب خانوں میں بربادیاں بوتلوں میں پیک کر کے دی جا رہی ہے۔ جوانیاں برباد ہو گئی، خاندان برباد ہو گئے، آدمی نہ گھر کا رہتا ہے، نہ کام کا رہتا ہے، نہ کسی کاج کا ہے۔ ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ اگر کسی پودے کو 1000 بوند پانی کے دیے جائے اور 1000 بوند میں 1 بوند شراب کی ڈال کر اس پودے کو پانی دیا جائے تو چند ہی دنوں میں وہ پودا خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا۔ لیکن انسان اتنا ضدی ہے
کہ شراب پیے جا رہا ہے، نشہ کر رہا ہے۔ عید کا موقع ہے، تہوار کا موقع ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اپنے گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ مل کر، اور ایک شراب پینے والا نشیڑی ہے، وہ کہیں گندی نالی میں جا کر پڑا ہوا ہے، اس کے بیوی بچے اداس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا شوہر آئے گا، پتی آئے گا، ہمارا باپ آئے گا اور ہمارے لیے سامان لائے گا، باتیں کرے گا، خوشی بانٹیں گے، لیکن شراب پینے والے اور افیم پینے والوں کے گھروں میں خوشی نہیں آتی۔ آپ اخبار میں اعلان نکال دو کہ مجھے گردے کی ضرورت ہے، مجھے خون کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے آپ کے پاس نشہ کرنے والے آئیں گے، کیونکہ انہوں نے نشہ کر کر کے، شراب پی کر، افیم پی کر، چرس پی کر سارے مال و دولت کو ضائع کر دیا۔ مال و دولت تو ختم ہو گیا، نشے کی عادت ختم نہیں ہوئی، تو اپنی عادت کو اور لت کو پورا کرنے کے لیے وہ خون دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، گردہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہوٹلوں کے باہر دیکھ لو، بھیڑ لگی رہتی ہے کھانا کھانے والوں کی، بھکاریوں کی، کہ کوئی ہمیں کھانا دے دو، کوئی ہمیں کھانا کھلا دو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو نشے کی وجہ سے اپنے مال و دولت کو برباد کر دیتے ہیں۔ شراب پینا یہ مال و دولت کی بربادی سے شروع ہوتا ہے اور عزت، جان اور نفس کی بربادی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کی لت لگ جاتی ہے نشے کی، تو اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ مشکل سے بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچائے، خود بھی بچنے کی کوشش کرے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دوستوں کی محفل چل رہی ہے، انہوں نے کہا کہ پی کر دیکھ لو، تو آدمی سوچتا ہے کہ چلو بھائی ایک گھونٹ پی لیتا ہوں، اس کے بعد کبھی نہیں پیوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ فطرت سے لڑ نہیں سکتے۔ جب ایک دفعہ اس کی لت لگ جاتی ہے تو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پہلے ہی دور رہنا چاہیے۔ نہ اپنے بچوں کو برے لوگوں کے ساتھ، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے دے، اور نہ خود بیٹھنے کی کوشش کرے۔ گھر میں دینداری کا ماحول بنائے، گھر میں دینی تعلیم کا مزاج بنائے، خود بھی دیندار بن کر رہے، تبھی تو گھر والے بھی دیندار بنیں گے۔ اب خود تو ہاتھ میں بوتل لے کر بیٹھا ہے اور بچوں کو منع کر رہا ہے، تو بچے رک جائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کرے اور خود کی بھی حفاظت کرے۔ ڈاکٹر پریشان ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں نشہ نہ ہوتا تو آدھے جرائم اور آدھی بیماریاں دنیا سے ایسے ہی ختم ہو جاتی، اور سرکار ہے کہ نشے کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ اگر کبھی کبھی حکومت اور سرکار چھاپا ماری بھی کرتی ہے تو چھوٹی مچھلیوں پر تو چھاپا مارتی ہے، لیکن بڑی مچھلیوں کو کبھی پکڑتی نہیں ہے، کیونکہ سرکار کو ٹیکس مل رہا ہے، سرکار کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے۔ اگر بڑی مچھلیوں کا شکار کر لیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان پر کارروائی کی جائے، تو نشے کی لت سے تو ویسے ہی ہمارا ماحول پاک صاف ہو جائے گا۔ بڑی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو اسلام کا احسان ہے کہ اتنی بری چیز کو، اتنی گندی چیز کو اس نے مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان کل مسکر حرام علی کل مؤمن حرام۔ ہر نشے والی چیز، چاہے وہ شراب ہو، ڈوڈا ہو، چرس ہو، افیم ہو، کوئی بھی نشے والی چیز ہے، ہر مسلمان کے لیے اس کا پینا، اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں نشہ کرتا تھا اور نشے کی حالت میں وہ مر گیا، تو قبر میں بھی نشے کی ہی حالت میں رہے گا، اور قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا، اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، تو نشے کی ہی حالت میں پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم میں ایک نہر ہے جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ اور لہو بہتا ہوگا،
उस लहू को और पीप को उस जहन्नमी को और नशेड़ी को पिलाया जाएगा। कितनी डरने वाली और खौफ वाली बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाई है। बहुत सारे कार एक्सीडेंट हो रहे हैं इसलिए कि ड्राइवर शराब पी रहा था, नशा करके गाड़ी चला रहा था, नशा करके ट्रक चला रहा था। जरा अल्लाह का खौफ खाओ, नशे की हालत में तुम्हारी मौत आ रही है तो अल्लाह के दरबार में किस मुंह को लेकर खड़े होगे। दुनिया में जब रहे तभी हमारे आमाल दुरुस्त नहीं थे, न नमाज सही थी, न रोजा सही था, कम अज कम मौत तो अच्छी आनी चाहिए। अब नशा करने वालों को सोचना चाहिए, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए कि नशा करते हुए अगर मौत आ गई तो क्या होगा, सीधा जहन्नम में उसका दाखिला होगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत ही भयानक चीज है और खतरनाक चीज है नशा करना। अच्छा, बहुत सारे ये नशे की आदत एकदम नहीं होती बच्चों को और बड़ों को, इसकी आहिस्ता आहिस्ता लत पड़ती है। बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स है जो दुकानों पर मिलती है, उनमें नशा नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नशे की तरफ उनको पीकर आदमी बढ़ता है। उनसे भी बचना चाहिए क्योंकि उनके अंदर कैफीन इतनी ज्यादा होती है, उन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कैफीन इतनी ज्यादा होती है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान उससे नशे की तरफ बढ़ता है। और बाज दफा घरों में ऐसा होता है कि हुक्का है, हुक्का, तो अब बड़े बूढ़े क्या करते हैं, एक बच्चे को कहते हैं कि लो भाई हुक्का भरकर ले आओ, हुक्का भरकर ले आओ, या बीड़ी सिगरेट देते हैं कि इसको जलाकर ले आओ, सुलगा कर ले आओ। अब बच्चा क्या करता है कि हुक्का भरने के लिए जब गया आग पर तो 2-4 कश तो जरूर लगाता है कि देखते हैं कि कैसा धुआं निकलता है, हम भी तो इसको टेस्ट करके देखें। बीड़ी सिलगाने गया, जलाने गया तो 2-4 तो घूंट उसमें लगाएगा। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को नशे की तरफ और बीड़ी सिगरेट की तरफ ले जाती है। बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक घूंट भी, एक दिन भी शराब पी तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। और एक हदीस शरीफ में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया की शराब को पिएगा वो आखिरत की शराब से महरूम रहेगा। दुनिया की शराब पीने से क्या फायदा है? सेहत को बर्बाद करना, खानदान को बर्बाद करना। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनकी हिरस नहीं करनी चाहिए, उनको देखकर अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं करना चाहिए कि भाई अगर शराब पीना नुकसान की चीज होता तो अंग्रेज क्यों पीते, गोरे क्यों पीते, ये यूरोप वाले इसका इस्तेमाल क्यों करते। खुद यूरोप वाले अपने लोगों की इस लत से वो परेशान हैं। अच्छा, सिर्फ नशा ही नहीं, ये जो बीड़ी सिगरेट है, तंबाकू है, ये भी सब इसी दायरे में आता है। अगरचे बीड़ी सिगरेट पीना इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह का नशा है, इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा है, जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को नशे पर ले जाता है। एक तो इसमें बीड़ी सिगरेट में सेहत की बर्बादी है। खुद तंबाकू पर लिखा रहता है कि इसके इस्तेमाल करने से आदमी को कैंसर हो सकता है, लेकिन कंपनियों ने और हुकूमत ने लोगों को इसकी लत डाली है ताकि उनका बिजनेस आगे बढ़े, ताकि हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा टैक्स आए, पैसे आए। उनको लोगों की सेहत से कोई सरोकार नहीं है। अपनी सेहत की हिफाजत खुद ही करनी चाहिए। पैसा भी बर्बाद हो रहा है तंबाकू पीने में, गुटखा खाने में, और सेहत का भी नुकसान हो रहा है। डॉक्टरों ने लिखा है कि बीड़ी सिगरेट के अंदर जो तंबाकू होता है, इस तंबाकू के अंदर एक जहर होता है। अगर उस जहर के 10 कतरे सांप के मुंह में डाल दिए जाए
तो सांप मर जाएगा। इतना खतरनाक बीड़ी और सिगरेट का ये तंबाकू होता है। उसके अंदर एक जहर होता है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। सिगरेट और बीड़ी पीने वालों से खुद पूछो कि भाई आपको क्या मजा आता है, तो ये कहते यार कुछ मजा नहीं है, तो सिर्फ बर्बादी है, लत है, कभी नहीं पीनी चाहिए। वो खुद अपनी इस लत से परेशान है। बहुत सारे लोग तो सिगरेट इसलिए पीते हैं कि उनको जो है ये कहते हैं कि हमें एनर्जी मिलती है, लत लगी हुई है। बाज़ लोग फैशन में ही पी रहे हैं और वो सोचते हैं कि हम सिगरेट पीते हुए, गुटखा खाते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। और मैं आपको बतलाऊं कि ये जो नशे की लत है, सिगरेट की लत है, ये आधी तो हमें मुआशरे ने बर्बाद किया है, इसकी लत लगाई है, और आधे से ज्यादा फिल्मों ने और बॉलीवुड ने, हॉलीवुड ने हमें इसकी लत लगाई है। जब आदमी फिल्में देखेगा, मूवीज देखेगा, तो चूंकि आदमी एक्टर का और एक्टर्स का दिलदादा होता है, उनका फैन होता है, तो जो वो उनको करते हुए देखता है तो खुद भी वही करता है। मैं तो ये कहता हूं कि हुकूमत को इन फिल्मों को और बॉलीवुड को बंद कर देना चाहिए, जिसने हिंदुस्तान के मुआशरे को बर्बाद कर दिया, नौजवानों को बेहया बना दिया, रोजगार खत्म कर दिए, लोगों को नशे की लत लगाई, लोगों को बीड़ी सिगरेट की लत लगाई, लड़कियों को नंगा कर दिया, बेहया बना दिया। आखिर बॉलीवुड से और फिल्मों से हुकूमत को क्या फायदा है? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? बॉलीवुड का दरवाजा और इसका बॉलीवुड को बंद कर देना चाहिए। फिल्मों ने न किसी मुसलमान को मुसलमान छोड़ा है, न किसी हिंदू को हिंदू छोड़ा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे से पहले कई बहुत सारे पंडित भी और हिंदुओं के यहाँ जो उनके साधु संत है वो भी कह चुके हैं कि फिल्मों के बहुत ज्यादा नुकसान हैं, जो इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदाह है और हिंदुस्तान के माहौल और संस्कृति के लिए भी नुकसानदाह है। फिल्में देख देख कर लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, चोरी करना सीख रहे हैं, डाका डालना सीख रहे हैं, नशे करने के आदी हो गए लोग फिल्में देख देख कर। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि नशा करना, बात नशे से शुरू हुई थी कि नशा करना सिर्फ नुकसान है, सिर्फ बीमारी है, इंसानी सेहत का कोई भी जुज इसके अंदर नहीं है। अपने आप की भी हिफाजत करे, अपने माहौल की हिफाजत करे, अपने घर वालों की हिफाजत करे और एक खूबसूरत माहौल बनाने की कोशिश करे। और ये तो इस्लाम का एहसान है, चूंकि इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है। ये तो हमारी गलती है कि हम लोगों को सही तौर पर इस्लाम समझा नहीं पा रहे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम को लोगों तक पहुंचाए, बताए कि इस्लाम क्या है। कुछ लोग तो वैसे ही मुखालफत कर रहे हैं, लोग वीडियो देख देख कर, उन्हें यह भी नहीं पता कि हम इस्लाम की मुखालफत क्यों कर रहे हैं, इस्लाम मजहब क्या है, इस्लाम की बुनियाद क्या है, इस्लाम कैसी तालीम देता है, लोगों को पता नहीं, फिर भी मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि उनको भड़काया गया, उनको उभारा गया, इस्लाम की मुखालफत उनके दिलों में डाली गई, इस्लाम और मुसलमानों की नफरत उनके दिलों में डाली गई। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम को लोगों तक पहुंचाए और लोगों तक बतलाए कि ये तो लोगों को सेहत देने के लिए, अमन अमान और सुकून देने के लिए, लोगों से मोहब्बत करने के लिए दुनिया में इस्लाम को लाया गया है। ये सिर्फ मेरा मजहब नहीं है, हर इंसान का दीन है इस्लाम। इस्लाम को अपनाना चाहिए, इस्लाम के करीब आना चाहिए, इस्लाम को समझने की कोशिश तो करें। बहुत सारे वाकयात दिन ब दिन ऐसे आते रहते हैं कि फला यूरोप में, अमेरिका में वो मुसलमान हो गया, इंग्लैंड में फला जगह वो मुसलमान हो गया। क्यों? इसलिए कि वो पहले इस्लाम को नहीं जानते थे, उन्होंने फिर इस्लाम का मुताला किया, उसको पढ़ा, उसको समझा, तो वो इस्लाम के दायरे में आ गए। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो नशा कोई नहीं कहता कि ये फायदेमंद है,
تو نشے کو اپنے ماحول سے ختم کرنا چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ نشے کو بڑھاوا دینے والوں پر کارروائی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔